رگوں میں جب تک لہو روا ہے، رگوں میں جب تک لہو روا ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گھروں کی عزت پہ حرف آیا، گھروں کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، جو دل سے ناموس مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو، یہ بھول جائے نبی کے دشمن، یہ بھول جائے نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے، یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو خدا سے اپنی، تو صدق دل سے یہ عہد کر لو، تو صدق دل سے یہ عہد کر لو کہ ہم نبی سے وفا کریں گے۔ آخری اشعار، خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت، یہ جاں ملی ہے انہی کے صدقے، یہ جاں ملی ہے انہی کے صدقے، انہی کی خاطر فدا کریں گے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی الدارین۔ بڑا خوبصورت انداز میں آپ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب عبدالغفار دائی صاحب۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، جناب سید السادات مفتی مبشر سید شاہ صاحب آپ جو ہیں وہ مجاہد ختم نبوت آپ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، علامہ انصر رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو میں ابھی دعوت دوں گا علامہ انصر رضوی صاحب کو کہ آپ بھی جو ہے نا اس براڈ کی آج کی جو غرض و غایت ہے اور جو اس کے کورس کا وہ شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں تھوڑا آپ بیان فرمائیں، پھر اس کے بعد باضابطہ طور پر مفتی صاحب کو دعوت دیں۔ جی علامہ انصر رضوی صاحب سن رہے ہیں؟ جی شاید وہ سن نہیں رہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ آج ہمارا جو ہے وہ چھٹا دن ہے، آپ نے بھی ماشاءاللہ اس میں 3 دن مسلسل آپ نے شرکت فرمائی اور کافی جو ہے وہ لوگوں کو معلومات افزا باتیں میسر آئیں اس عقیدہ ختم نبوت کورس کی وجہ سے، جو کہ عالمی تاریخ تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام آپ جملہ اباب کی مائیت سرپرستی میں جاری و ساری ہے۔ تو چھٹا دن ہے، آپ نے قادیانی کلمہ کے بارے میں، قادیانی توحید اور قادیانی رسالت، من گڑت خود ساختہ جو ان کے نظریات اور عقائد ہیں واگیانی قسم کے لغویات پر مبنی ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے،
بلکہ وہ ایسے عقائد ہیں جو ارتداد کو ہوا دیتے ہیں اور بندوں کو مرتد بنا کر. اور یہ قادیانی ایسے خبیث الفطرت لوگ ہیں کہ یہ سوداگر ہیں ایمان کے. کچھ بندے ہوتے ہیں جو چیزیں خریدتے ہیں، لیکن یہ ایسے خبیث الفطرت ہیں کہ یہ بندوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. سب سے جو قیمتی متاع ہے مسلمان کی وہ اس کا ایمان ہے. اس کا آپ اندازہ اس طرح فرماوے ہیں کہ ایک گناہ گار آدمی جو ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اس نے زندگی میں کبھی نماز روزہ یہ والے اعمال اس کو نصیب نہیں ہوئے، غلطی ہوتی ہے اس کی، یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال وہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو جاتی دفعہ اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کیا جاتا ہے. چونکہ اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و شان پر ایمان جو ہے اور عقیدہ ختم نبوت موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا جاتی دفعہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے، کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام تھا. اس نے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، چند ٹکوں کی خاطر، چند کوڑیوں کی خاطر اس نے اپنے ایمان کو کبھی بیچا نہیں. لیکن ایک مرزئی قادیانی، ایک مرتد شخص جو ہے وہ مرزا قادیانی ملعون کا ماننے والا، جب دنیا سے واصل جہنم ہوتا ہے تو جاتی دفعہ لوگ جو ہیں اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے حق میں دعائے بخشش کرنا، یہ بالکل خلاف ایمان سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنہ کے ساتھ اس نے غداری کی ہے، تو لہٰذا اس کا نہ کوئی جنازہ ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں دعا ہے، نہ کلمہ خیر ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ درود کچھ بھی نہیں اس بندے کے لیے، نہ کوئی دعا ہے، نہ خیر کا کلمہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بے نمازی شخص کا جنازہ پڑھا گیا، جبکہ یہ بظاہر نمازیں پڑھنے والے مسجد جو ہے نا اس کی صورت میں اپنا مندر اور مرتد خانہ بنانے والے، لیکن اس کو جنازہ نصیب نہیں ہوا، دعا نصیب نہیں ہوئی، کسی نے اس کے بارے میں اچھا کلمات نہیں کہا، بلکہ سب نے کہا کہ مر گیا، جان چھوٹ گئی ہے، زمین پاک ہو گئی، خاص کم جہاں پاک. ایسا بندہ جس کے بارے میں زمین آسمان ہر چیز اللہ کی پناہ مانگتی ہے کہ یہ اتنا خبیث الفطرت آدمی میرے اوپر چل رہا تھا، تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کو عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ نصیب نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے وفاداری نہیں نبھائی، بلکہ غداری کرتا رہا اور مرزا قادیانی جیسے ملعون کے ساتھ وفادار رہا. تو اس لیے اس کو جنازے سے محروم کر کے دنیا سے جہنم کے گڑھ میں پھینک دیا گیا. تو پتہ چلا اس سے کہ کائنات میں سب سے قیمتی جو متاع ہے مسلمان کے لیے وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے. اگر بندہ ایمان سے محروم ہو جائے، اور جس طرح آپ فرماتے ہیں قادیانی کلمہ، قادیانی توحید، قادیانی رسالت اور قادیانی لغویات پر بندہ اگر جا کے جو ہے وہ گر جاتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر بندہ جنازے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور کائنات کی ہر دنیاوی خیر سے بھی اور جو اخروی خیر ہے اس سے بھی بندہ کیا ہوتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. بندوں کی بخشش کی دعا سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے نظر عنایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کا ملعون شخص بن جاتا ہے، خبیث بن جاتا ہے. اور بس قبر میں جانے کی دیر ہوتی ہے، پھر اس کے لیے عذاب جہنم جو ہے وہ اس کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی قبر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ عذاب کا گڑھا بن جاتی ہے. جس طرح مرزا قادیانی آج بھی شدید ترین عذاب کے اندر گرفتار ہے. دنیا کے اندر یہ اس کی جتنی مرضی تعریف کرتے رہیں، جتنی مرضی اس کی تصویریں گندی مندی لگا کے مکروہ قسم کے چہرے اس کے سامنے لا کے اس کو امتی نبی اور کبھی میں امام مہدی کے نام سے یاد کریں، وہ تو اس سے پوچھو نا کہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کس طرح وہ چھتر کھا رہا ہے وہاں پہ، اور کس طرح جو ہے وہ اس کی ٹکور کی جا رہی ہے. ان بیچاروں کو بالکل یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم جتنا اس کے بارے میں یہ جو ہے نا وہ جتنی ہم دعوت دے رہے ہیں اس کے ارتداد کی، اتنی ہی اس کی سزاؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہوگا کہ بغیر تو بس کرو، جتنا تم میرے بارے میں کہتے ہو اتنا میرا عذاب بڑھا دیا جاتا ہے، جتنا تم جو ہے میری باتیں کرتے ہو اتنا میرا عذاب قبر میں بڑھ جاتا ہے. تو کاش یہ اللہ رب العالمین ان کو عقل سلیم دے، ان کو قلب سلیم عطا کرے، اور یہ جو ہے چند ٹکوں کی خاطر اس کے عذاب کے اندر مزید اضافہ نہ کروائیں. بہرحال یہ ان کا اپنا حصہ ہے، اپنا نصیب ہے. آپ جیسے علماء حق اور جملہ جتنے یہاں علماء تشریف فرما ہیں، علامہ عارف صاحب بھی تشریف لے آئے، آپ جملہ احباب اپنی طرف سے دعوت دے رہے ہیں، باوجود کہ گالیاں کھا رہے ہیں، باوجود کہ ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، باوجود کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ کس طرح کی لغویات سے نواز رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مسلمان
جو بھائی ہیں ان کو بچا لیا جائے ان کے فتنے سے، اور جو اس فتنے میں پڑ گئے ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہم اپنی کوشش کر لیں۔ تو بہرحال آپ جو ہے مجاہد ہیں، آپ جو ہے وہ زندہ دل لوگ ہیں، اور زندہ دل وہی نہیں ہوتا جو ہے نا وہ کسی کو بس ہنساتا ہے۔ زندہ دل وہ بھی ہوتا ہے جو احساس کے ساتھ کسی کی اصلاح کی طرف ہمیشہ مائل رہتا ہے، اور اپنے ٹائم وقت ہر چیز کو جو ہے وہ صرف کرتا ہے تاکہ جو گمراہ گر لوگ ہیں ان کی اصلاح کا کوئی نہ کوئی موقع میسر آ جائے۔ تو بہرحال آپ سب زندہ باد، آپ سب پائندہ باد، آپ سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس کے مقبول ہیں، منظور ہیں، اور دور حاضر کے آپ جو ہے اولیاء اکرام کے اندر آپ شامل ہیں، علماء ربانیین کے اندر آپ شامل ہیں، جملہ احباب جو ختم نبوت کے کاز مشن پر کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی نیتوں کو رب العالمین اپنے فضل سے جانتا بھی ہے، اور آپ کو جزائے خیر اپنے شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تو میں اب آپ کو دعوت دیتا ہوں باقاعدہ کہ آپ جو ہے اس سلسلے کے اندر قرآن و سنہ کی جو تعلیمات ہے اس کی نشر و اشاعت کے حوالے سے آپ اپنے حصے کا کام کریں، کرتے جائیں انشاءاللہ آپ کی آواز مؤثر ہے، مؤثر رہے گی، اور آپ کا یہ کردار زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور زندہ باد آپ رہیں گے۔ بارکم اللہ فی الدارین۔ علامہ عارف صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ علامہ صاحب آج آپ کا خطاب ہے۔ مائک میوٹ ہے آپ کا۔ موسیٰ آپ شروع کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی۔ وعلیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ عظیم لوگوں کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آمین۔ آقر و نالیک سمیت مالک کائنات ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ جو ختم نبوت کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے ساتھ ساتھی جڑے ہیں، جتنے بھی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ یقیناً فرمائے گا جو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے جو کام لے رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے کام لیا اور مزید کام لے رہا ہے، محترم جناب سعد العلماء سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مبشر شاہ صاحب زیدہ شرفہ، اور حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن نعیمی صاحب مفتی صاحب زیدہ شرفہ۔ اس پر آپ نے تو ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور دلائل بھی دے چکے ہیں۔ تو ایسے ہے سورج کے سامنے چراغ، تو وہ سورج کے سامنے چراغ کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال چونکہ حکم جو کیا گیا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور موضوع مجھے جو دیا گیا ہے وہ ختم نبوت پر قرآنی آیات اور متواتر احادیث مبارکہ، تو اس پر اس عنوان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک یا شفاعت رجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کا فضل ہے، اس مالک کا کرم ہے
بے شمار لاتعداد اس مالک کے کائنات کا احسان ہے جس مالک کے کائنات نے ہم سے یہ ختم نبوت کے حوالے سے، بیانات کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے مالک کے کائنات کی ذات اقدس جو ہم سے کام لے رہا ہے، یہ اس مالک کے کائنات کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی شکر ہم ادا کریں کم ہے۔ تو ختم نبوت پر بات کرنا یقیناً یہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، قائد المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو روز اول میں ہی سے وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا۔ اس وقت ابھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذات اقدس از روئے تخلیق پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس کو ختم نبوت والی شان اور آخری نبی ہونے کے اعزاز و شرف سے عطا فرما دیا تھا، مگر دنیا میں سب نبیوں اور رسولوں میں سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کا نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے نہ ہی کوئی رسول۔ ختم نبوت والی یہ شان منفرد و مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمایا ہے۔ یقیناً ختم نبوت والا یہ جو مسئلہ ہے یہ اساسی بنیادی مسئلہ ہے، دین اسلام کی ضروریات سے اس کا تعلق ہے اور سرفہرست بنیادی عقائد میں اس کا شمار ہے، اور ثبوت ایمان اور بقائے ایمان کے لیے اس کا ماننا لازم و ضروری ہے، اور از روئے شرع اس کا منکر قطعی جو ہے وہ کافر ہے، انکار کرنے والا قطعی طور پر وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے، کیونکہ یہ وہ دلائل نفوسیہ ہیں کہ احادیث متواترہ کا منکر اجماع امت کا بھی انکار کرنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی لعین اور دجال کا یہ دعوی نبوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور عزت پر حملہ کرنا ہے، یقیناً آپ علیہ السلام کی حرمت پر حملہ کرنا ہے، تو یہ سب سے بڑی گستاخی اور کفر ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے لے کر اب تک اس امت کے اکابرین، مجتہدین، بزرگان دین، سلف صالحین، علماء اہل حق نے اس بنیادی عقیدے کے دفاع کے لیے ہر لحاظ سے جو ہے انہوں نے کوشش کی، ہر لحاظ سے جہاد کیا، وہ علمی میدان ہو، وہ قلمی میدان ہو، نظریاتی میدان ہو، تحقیقی میدان ہو، تصنیفی میدان ہو، لسانی میدان ہو، مالی جہاد کیا، بلکہ ہر نے ہر طرح کی کوشش کی، اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے تو انہوں نے دریغ نہیں کیا، پیش کیے، اور میدان مناظرہ ہو یا مباہلہ ہو، یقیناً ان ملعونوں سے ہر طرح کیا ہے ان ملعونوں کو شکست فاش کیا ہے۔ اور یہ ختم نبوت والا جو معاملہ یہ ایمانی اور اعتقادی اور نظریاتی مسئلہ ہے، کسی لحاظ سے کوئی سمجھوتا، کوئی نرمی، کوئی رعایت شریعت میں روا جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا جو خاصہ ہے ختم نبوت، یہ قرآن اور سنت اظہر من الشمس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس نے
قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بعیب کتاب میں ایک مقام پر نہیں سینکڑوں مقام پر رب ذوالجلال کی ذات اقدس نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، ہاں مگر اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے منہ بولا بیٹا فرمایا، اور لوگ بھی سمجھ کر کہ زید بن محمد جو ہے انہیں کہا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ منہ بولا بیٹا بنانے سے منع فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کی مزید تصریح جو ہے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے فرزند نہیں بنایا، یہ صرف تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، یعنی انہیں ان کے باپو کے نام سے پکارا کرو۔ یہ سورۃ الاحزاب کے اندر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے واضح طور پہ فرمائی۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دی، تو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو حکم دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمائے۔ تو اس نکاح کا ذکر زوجنا کہا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کے اندر موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت ختم نبوت والی نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اس آیت کے 4 حصے اگر کریں تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حصے میں یہ فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے، اور دوسرے حصے میں فرمایا لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تیسرے حصے میں وخاتم النبیین، کہ وہ آخری نبی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو پہلے حصے میں حضرت زید والے مسئلے کی وضاحت کر دی گئی، اور سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا نبی ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی بیٹے کو جوانی تک جو ہے پہنچایا ہی نہیں ہے، سن بلوغت تک کوئی بیٹا نہیں پہنچا، اس سے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ تو یہ اجرائے نبوت کے وہم کی نفی ہو جائے تو منہ بولے بیٹے سے بھی اجرائے نبوت کی غلط فہمی جو جنم نہ لے سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ آیت نازل فرمائی، اور حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو قضی ان یکون بعد محمد نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، کہ اگر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یرید لو لم اختم بہ النبیین لجعلت لہ ابنا یکون بعدہ نبیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ سمجھا رہا ہے
کہ اگر میں اپنے اس نبی کے ذریعے نبیوں کو ختم نہ کرتا، یعنی یہ ختم نبوت کا تاج جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہنا کر نہ بھیجتا تو اسے کوئی بیٹا ضرور دیتا جو اس کے بعد نبی ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے، حضرت عطا روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لما حکم ان لا نبی بعدہ لم یعطیہ ولد ذکر یسیر رجلا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی نہ بھیجنے کا فیصلہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا نہیں دیا جو سن بلوغت تک پہنچ سکے۔ لیکن یہاں پہ یہ فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ لیکن کا جو لفظ ہے سب کا کلام سے پیدا ہونے والی جو غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی مرد کا باپ نہ ہونے سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی شاید آپ کسی کے روحانی باپ بھی نہیں ہیں۔ دوسرے حصے میں لیکن کے ذریعے اس وام کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر روحانی باپ ہونے کی وضاحت فرما دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا جو آ کر ان مسائل کی وضاحت کرے یا عملی نمونہ پیش کرے گا، لہذا تیسرے حصے میں خاتم النبیین کے الفاظ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تصریح فرما دی ہے۔ گویا کہ آخری نبی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ امت کی رہنمائی کے لیے زندگی کا کوئی گوشہ تشنہ تعمیر نہ چھوڑا جائے، ہر خدائی کے حکم پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ اور چوتھے حصے میں نکاح کے مذکورہ بالا مسئلہ جو حکمت و مصلحت کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے جو عملی نمونہ پیش کرنا ضروری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے آخری نبی بنائے جانے کے لائق کون سی ہستی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ہے واضح طور پر یہ آیت ارشاد فرمائی۔ تو اسی طرح سورۃ الاعراف سورہ الاعراف کے اندر یہ بات موجود ہے، خالق کائنات کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی رسالت پوری کائنات کے لیے ہے، کوئی علاقہ یا کوئی قوم جو ہے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے، علم و ہنر، رشد و ہدایت کا کوئی گوشہ اس معلم کتاب اور حکمت کے فیض سے محروم نہیں ہے، وہ سیاست ہو، معیشت ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو، سائنس ہو، طب ہو، تعلیم ہو، وہ اصلاح وغیرہ، اور تمام پہلو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس نے مکمل جو ہے رہنمائی ہماری فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہر طرح کی جو ہے ہر جہت کے اعتبار سے جہاں جہاں بھی کل زمانہ ہے لیکن ہر زمانے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بطور خاص ارشاد کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے محبوب مکرم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا کہ ایمان والوں کو یہ بات کہہ دیجئے، نہیں، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، چونکہ الناس
سے یہ سارے لوگ مراد ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ مرتد ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس، کہ سارے کے سارے لوگ، قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس میں شامل ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور الناس پر جو الف لام ہے، یہ استغراق کے علماء ماشاءاللہ مفتیان کرام مدرسین حضرات جلوہ گر ہیں۔ تو قیامت تک آنے والے جمیع لوگ، ہر زمانے کے، ہر دور کے، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مزید اس کی تائید اور بطور تاکید فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرمایا الیکم جمیعا، یعنی الناس سے بھی بات مکمل، پھر بھی جو ہے مزید اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تاکید فرمائی ہے کہ الیکم جمیعا کے لفظ کے ساتھ تو قیامت تک کے سارے لوگوں کی طرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ جب آپ کی نبوت کا دائرہ سب کے لیے وسیع ہے تو کوئی علاقہ مخصوص نہیں ہے، کوئی جہت مخصوص نہیں ہے، کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، تو تمام کے لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو اس کے ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اشارہ فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہاری خاطر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے پسند فرما لیا ہے۔ تو الیوم، آج کے دن، اکملتو، میں نے مکمل کیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر کہ اپنی نعمت کو مکمل کیا، تو وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو گویا کہ اجتہاد کا قیامت تک کے لیے جاری ہو جانا بھی ختم نبوت کی واضح طور پر یہ دلیل ہے، اور اس کے علاوہ کفار کے خلاف حتمی کاروائی کے طور پر جو ہے جہاد کا حکم بھی ختم نبوت سے جو ہے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور جب منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا قد انقطع الوحی وتم الدین، فرمایا قد انا حی، کہ آپ کی ذات اقدس نے فرمایا وہی جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کیا میرے جیتے جی جو دین میں نقص آ سکتا ہے؟ تو فرمایا جو بھی انکار کرے گا زکوٰۃ کا تو میں اس کے خلاف جو ہے جنگ کروں گا۔ تو اسی طرح حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات اقدس نے لکھا ہے، فرماتے ہیں حاذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی هذه الامة حيث اکمل تعالی لهم دینهم فلا يحتاجون الى دین غیرہ ولا الى نبی غیر نبیہم صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولہذا جعلہ اللہ خاتم الانبیاء وبعثہ الى الانس والجن، کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس امت پر ہذہ اکبر نعم اللہ تبارک و تعالی کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس امت پر، تو اس سے اس امت کے لیے اس کے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، لہذا اب یہ لوگ کسی دوسرے دین کے محتاج نہیں ہیں۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، کسی غیر کے، کسی اور دین کے جو ہے یہ محتاج نہیں ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے محتاج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء وبعثہ الی الانس والجن، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء بنایا اور تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس نے
یہ آیت نازل فرمائی بطور خاص سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے، بلکہ تیسری آیت ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی وہ متقی ہیں، متقی جو پہلے جو اوصاف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلے قرآن مجید فرقان الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ متقی کے اوصاف پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرمایا کہ متقی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یؤمنون بما انزل الیک، یہ متقی لوگ کون ہیں، پرہیزگار کون ہیں، اور ایمان والے کون ہیں؟ ایمان لاتے ہیں کس بات پر؟ بما انزل الیک، نازل ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہونے والی جو صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، اس پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوئی، جو آپ سے پہلے پر نازل ہوئی ہیں، اور پھر فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی وحی کا بھی ذکر ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی آسمانی وحی کا بھی ذکر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نازل ہونے والی آسمانی احکام کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ فرمایا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من بعدک، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلو پر نازل ہوا۔ تو ان الفاظ سے بھی وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی آخرت پر وہ پورا کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ پورا قرآن پڑھ کر جو ہے دیکھنے سے یہی بات ملتی ہے ہمیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ساتھ بھی یہ فرما دیا وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ جو یوم آخرت کے الفاظ وہ قیامت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے نبوت اور وحی کا نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور ختم نبوت پر واضح طور پر خالق کائنات کی ذات اقدس نے 17واں پارے کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو پھر کسی جان یا کسی علاقے یا کسی زبان یا کسی قوم کی طرف یا کسی بھی قسم کے نئے نبی کی جو ہے کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، خواہ وہ صاحب کتاب ہو یا بغیر کتاب کے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے واضح طور پر سینکڑوں آیت کے اندر جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نبی اکرم نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی طرف اگر ہم توجہ و دھیان دیتے ہیں تو چونکہ میرے ذمہ جو موضوع سخن ہے وہ ہے قرآنی آیات، ختم نبوت کی قرآنی آیات اور ختم نبوت پر متواتر احادیث۔ تو اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اچھی طرح یہ بات جو ہے واضح طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کے معنی جو مفہوم ہے نا وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ہے روشنی ہمیں معلوم ہوتی ہے، چونکہ یا تو تفسیر ہوتی ہے قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور قرآن کی دوسرا درجہ ہے قرآن کی تفسیر احادیث سے۔ تو جب ہم احادیث سے غور و فکر کرتے ہیں تو ہر زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی
ہوا کرتے ہیں، اور عربی زبان میں تو یہ احتمال اور بھی زیادہ موجود ہوتا ہے، خصوصاً قرآن مجید فرقان حمید میں تو زبردست احتمالات ہوا کرتے ہیں۔ مثلا وہ صلاۃ کا لفظ جو ہے نماز کے لیے بھی وہ جو ہے دعا کے لیے، اور پھر نماز مراد لی جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، صوم، حج وغیرہ ماشاءاللہ علماء تو جلوگر ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ تو لفظی معنی بالترتیب رحمت یا پاکیزگی یا رکنا یا غلبہ، اس طرح کے ایک لفظ الفاظ جو ہے بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ لغت نہیں دے سکتی، لیکن یہ فیصلہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے ارشادات سے بھی واضح ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یا کسی لغت یا اسی طرف دھیان کرنے سے جو ہے وہ واضح روشن نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ ایمان اور نصیب کا ایسا موڑ ہے کہ اگر کوئی سوچ کا جو ہینڈل ہے اس کو جو ہے حدیث کو چھوڑ کر صرف لغت کی طرف موڑ دے، اور زمانہ در زمانہ، علاقہ در علاقہ بدلتے رہنے والی لغت کے طرف جو ہے وہ جنگلوں میں بھٹکتا رہے، اگر کسی کی سوچ کا رخ جو ہے حدیث مصطفیٰ کی طرف اگر ہو گیا تو یقیناً اسے ایک فیصلہ کن جو ہے وہ حکمت ہاتھ آ جائے گی۔ اور قرآن مجید کی حقیقی معنی اور منشا جو ہے وہ خداوند قدوس نے جو آقا کریم علیہ السلام کے سینے مقدس پہ نازل فرمائے ہیں، وہ احادیث مبارکہ سے ہی ہمیں جو ہے مسائل جو ہے حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ جو ہے ختم نبوت پر جو متواتر احادیث مبارکہ وہ بھی سینکڑوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک حدیث پاک آپ عظیم لوگوں کے گوش و گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ امام مسلم نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی صحیح مسلم میں درج کیا، امام بخاری نے بھی، اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حالک نبی خالفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون قالوا فماذا تأمرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارت الاول والاول آتو حقهم فإن اللہ سائلهم عما استرا لهم۔ یہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں سیاست کا کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، مگر فرمایا اب میرے بعد لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، فرمایا اب خلفاء ہوں گے، اور پھر فرمایا فَيَكْسُرُونَ، وہ کثرت سے خلفاء ہوں گے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا پہلے خلیفہ کی بیعت کو نبھانا، پھر فرمایا پہلے خلیفہ کی بیعت کو نبھانا، فرمایا تم اس کا حق ادا کرنا، آتو حقہم فإن اللہ تعالی سائلہم۔ تو محبوب علیہ السلام کی ذات نے فرمایا تم پہلے خلیفے کے بیعت کو نبھانا اور اس کا حق ادا کرتے رہنا، اور اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں خود پوچھ لے گا۔ تو اس حدیث پاک میں ختم نبوت کی وضاحت کئی طرح کر دی گئی ہے کہ اولا فرمایا یہ کہ بنی اسرائیل کے پے در پہ آنے والے انبیاء علیہ السلام کے بجائے فرمایا لا نبی بعدی کے الفاظ فرمائے گئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب اگر کوئی نبی کتاب کے بغیر بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پے در پہ آنے والے نبی کتاب کے بغیر بھی ہوتے تھے،
اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ لا نبی بعدی کے انہی الفاظ میں جو ہے لا یہ نفی جنس کا ہے، جس سے جنس نبوت کی نفی ہو رہی ہے، اور لا جب مفرد پر داخل ہو تو جنس کی نفی کرتا ہے، جب لا مفرد پر داخل ہو تو جنس کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس کا ہے، اور جس طرح لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ کے ذریعے کسی تفریق و تقسیم کے بغیر الوہیت کی نفی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح لا نبی کے یہ جو لا ہے لا نبی بعدی کے ہوتے ہوئے کسی تفریق اور تقسیم کے بغیر ہر قسم کی نبوت کی جو ہے نفی جو ہے یہاں سے سمجھنا جو ہے یہ لازم ہے۔ اور خود مرزا قادیانی لعنتی بدبخت یہ شیطانی خزائن جلد 7 صفحہ نمبر 2 پر اس نے اس آیت خاتم النبیین کی روشنی میں کیا تم نہیں جانتے، اس نے خود اس نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین کی روشنی میں کیا تم نہیں جانتے کہ رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے۔ ہمارے نبی نے لا نبی بعدی کے بیان سے اس کی تفسیر کر دی ہے، جو طالب علموں کے لیے واضح بیان ہے۔ یہ شیطانی خزائن کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ اور دوسری جگہ یہ لکھتا ہے کہ حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی، کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن مجید قرآن شریف جس کا لفظ جو ہے وہ قطعی ہے، اپنی آیت کریمہ جو ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین سے بھی اس کی تصدیق کرتا تھا۔ اور فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو شیطانی خزائن جلد اس کی جو ہے 13 صفحہ نمبر 217 اور 18 پہ یہ اس بدبخت لعنتی نے خود یہ ابتداء جو ہے اقرار کیا۔ اور پھر اس حدیث پاک جو میں نے آپ عظیم لوگوں کے سامنے گوش گزار کی، تو اس میں یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، یعنی کثرت سے خلفاء کا ہونا بھی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ خلفاء سے مراد انبیاء نہیں ہے، ورنہ 1400 سال میں کثرت سے انبیاء آ چکے ہوتے۔ تو چوتھی بات، پہلے خلیفے کی بیعت نبھانے کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ ایک ہی شخص کئی خلفاء کا زمانہ پائے گا، یعنی خلفاء کا یہ تسلسل بھی ختم نبوت کی کسی ذلی یا بروزی کسی انداز سے کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اور پانچویں بات کہ محبوب الاسلام نے فرمایا کہ تم ان کا حق ادا کرتے رہنا، کہ اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں خود پوچھ لے گا۔ تو ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ ان خلفاء سے خطا سرزد ہونے کا امکان ہوگا۔ اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان خلفاء سے خطا کے سرزد ہونے کا امکان ہوگا، وہ معصوم نہیں ہوں گے، اور جو معصوم نہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جو معصوم نہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متفقون علیہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، صحیحین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زواریتی فجعلنا الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا لبنة وانا خاتم النبیین۔ یہاں بھی یہ بات، یہ جملے موجود ہیں، یہ مشہور زمانہ حدیث پاک ہے، جو ہے ہر بچہ الحمدللہ اہل سنت و جماعہ
کا جانتا ہے کہ یہ محبوب علیہ السلام کے ذات اقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی. فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے حسین و جمیل گھر بنایا مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی. تو فَأَحْسَنَهُ أَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ. تو فرمایا جب اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی، اب لوگ جو ہے وہ گھومنے کے لیے جو ہے پھر کر مکان کو دیکھنے لگے، تو فرمایا اس کی خوبصورتی پر حیران ہونے لگے. ہاں جی، وَيَتَعَجَّبُونَ، تعجب کرنے لگے، يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا بُدِعَتْ. وہ کہنے لگے مکان تو یہ جگہ جو ہے، یہ عمارت جو ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کیوں جو ہے چھوڑ دی ہے، اینٹ جو ہے یہاں پہ کیوں نہیں ہے رکھی گئی. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات ایک دم فرمایا فَأَنَا لَبِنَةٌ، فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، میں ہی خاتم النبیین ہوں، انا خاتم النبیین، میں ہی خاتم النبیین ہوں. تو یہ الفاظ ہے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد اس کی 7ویں ہے، صفحہ نمبر 439 پہ یہ جملے موجود ہیں. فَجِئْتُ أَنَا فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَةَ، کہ فرمایا میں آ گیا اور میں نے وہ اینٹ مکمل کر دی. تو یہ الفاظ بھی فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ جِئْتُ فَخَتَّمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، فرمایا کہ میں اس اینٹ کی جگہ پر ہوں، میں آ گیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا. تو یہ حدیث جو ہے یہ متواتر حدیث ہے. محدثین نے اسے باب خاتم النبیین میں قائم کر کے یہ بیان فرما دیا کہ اس حدیث میں محل کی آخری اینٹ کی مثال دینے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے خود کو خاتم النبیین فرمایا. گویا کہ قرآن میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خاتم النبیین کہا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر محل کی آخری اینٹ کی مثال دے کر واضح کر دی ہے. تو یہ مثال خاتم کا معنی جو آخری لینے کا علاوہ کسی طرف منہ ماری کی اجازت نہیں دیتی. تو اب یہاں اگر مرزا کو الہام ہو جائے یہ حدیث غلط ہے یا تفسیر غلط ہے یا اس سے حدیث کا وہ مذاق جو ہے اڑانا چاہتے ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ قادیانی لعنتی مذاق اڑاتے ہیں حدیث کا، اور مذاق اڑاتے ہیں قادیانی کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو انبیاء کے اس محل میں جو ہے ٹوٹ پوٹ اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا. تو احبابی ذی وقار وہ تو لعنتی ہیں، ہمیشہ لعنتی لعنت والی بات کرتے رہیں گے، اللہ ان پر ہمیشہ لعنت فرمائے. تو قبر و حشر میں، دنیا میں تو لعنت ہے، قبر و حشر میں بھی لعنت ضرور برسے گی، جیسے علامہ مفتی عبد الرحمن نعیمی رحمت آپ کی ذات ایک فرما رہے تھے. تو احباب ذی وقار میں وہ بات عرض کر رہا ہوں. تو جو ہمارے سنی بھائی ہیں وہ جب اس بات میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو انبیاء کا جو محل ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا. تو نبی کریم رؤوف الرحیم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اپنا آخری نبی ہونا سمجھانے کے لیے محل کی مثال دی ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی انبیاء کا جوڑ کر معاذ اللہ کوئی محل تعمیر کیا گیا تھا. چنانچہ اس حدیث پاک میں مثلی و مثل انبیاء کے الفاظ موجود ہیں. تو واضح ہو گیا کہ قادیانیوں کے اس اعتراض کی سوائے بدتمیزی اور جہالت کے اور کوئی بات نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ فقط و فقط اللہ اور اس کے رسول کی آیات کے جو ہے نا یہ مذاق کرتے رہتے ہیں. تو سوائے مذاق کے انہیں اور کوئی دلیل تو بنتی نہیں ہے. ایسے جو ہے
وہ حدیث مصطفیٰ کو غلط یا تفسیر کو غلط یا حدیث کا مذاق اڑانے کے لیے ایسے بدبخت لعنتی ہمیشہ لعنتی والی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک اور بھی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میری بات طویل ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، چونکہ میرے ذمہ جو لگایا گیا، اگرچہ میں نے اختصار کیا آیات قرآنی میں اور حدیث پاک کو بھی میں اختصار کے ساتھ پیش کر کے جو ہے اجازت چاہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ تیسری حدیث پاک حضرت امام مسلم نے اور امام بخاری نے اور جامع ترمذی، یہ تینوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یا شان، اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 كلهم یزعم انہ رسول اللہ۔ اور زاد ترمذی کے جو الفاظ ہیں جامع ترمذی کے اندر، حضرت ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ کی ذات اقدس نے جو اس کے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث پاک لے کر جو ہے روایت کر کے جو ہے وہ اضافہ لفظ کے الفاظ میں اضافہ کیا ہے، وہ ہے کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے فریبی پیدا نہ ہوں گے، تو ان میں سے ہر ایک یہ رسالت کا دعویٰ کرے گا کہ کذابون قریبا 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ، وہ کہے گا نعوذ باللہ من ذالک میں آخری نبی ہوں، وہ کہے گا کہ میں نبی آ گیا ہوں، نعوذ باللہ، وہ کہیں گے ہم اللہ کے رسول ہیں، اس طرح کے وہ باتیں کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث میں 30 جھوٹوں کا جو ہے کذابون کا جملے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرما دیے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک بھی ان میں سچا ہوتا تو اس کا استثناء ضرور تھا، تو انا خاتم النبیین کے بعد فوراً لا نبی بعدی فرما دیا، تو خاتم کا معنی واضح ہو گیا کہ لا نبی بعدی کے الفاظ ہیں، تو یا موہر یا دوسرے جو طویلیں کرتے رہتے ہیں بدبخت، تو ان کی وضاحت جو ہے یہ خاتم النبیین کے ساتھ جو ہے لا نبی بعدی کا اتصال ایک جو ہے نیا جو ہے لطف دے رہا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے بعد جو ہے یمامہ میں مسلمہ، اور اسی طرح وہ لعنتی یمن میں اسود انسی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر خلافت صدیقی کے جو ہے دور میں وہ بنو اسد کا طلیحہ بن خویلد نے، اور اسی طرح بنو تمیم کی ایک عورت سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طرح اسود انسی نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے اس لعنتی کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا، اسی طرح مسلمہ کذاب لعنتی کو سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں قتل کیا گیا، اسی طرح وہ طلیحہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس نے توبہ کر لی اور بعد میں عہد فاروقی میں اس کی وفات ہوئی۔ ان کی سب کے بعد جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے خلافت کے اوائل میں یہ مختار ثقفی نے جو ہے محبت اہل بیت کا بہانہ بنایا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی، اور اسے جو ہے قاتلوں کی تلاش کی اور کثیر التعداد لوگوں کے اس نے جو ہے قتل کیا۔ تو اس سے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ملوث اور معاون تھے اگر امام حسین کو قتل کرنے والے، تو ان کو بھی یہ جو ہے قتل کرتا رہا، لیکن جب لوگ اس سے محبت کرنے لگے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا آدمی ہے اور اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان کو قتل کر رہا ہے، تو اس نے پھر اس آڑ میں آ کر جو ہے یہ مختار ثقفی نے بھی پھر آخر میں آ کر اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا کہ جبریل امین کے نزول کا مجھے جو ہے وہ گمان ہوا ہے۔ تو 60 ہجری کو بھی جو ہے اس بدبخت کو بھی جو ہے قتل کیا گیا۔ اسی طرح قذاب جو ہے عبد الملک بن مروان خلافت کے زمانے میں ظاہر ہوئے، اسی طرح بدبخت ان کو بھی قتل کیا گیا، اور بنو عباس کے خلافت کے زمانے میں اور بھی جماعتیں کھڑی ہوئی، اور اسی طرح جو ہے شیطانی وسوسے اور الہام کے ذکر کرتے رہے، اور شیخ اکبر جو ہے انہوں نے
اس بات کو لکھا کہ وہ الہام کی طرف یا مسیح کی طرف یا اس کی الہام کی شریعت روشنی کی طرف، یا بہرحال یہ جو پچھلے دنوں بلکہ کل بھی بات یا کل یا پرسوں فرما رہے تھے علامہ مفتی مبشر شاہ صاحب زیدہ شرفہ کہ ایران میں جو بہاء اللہ اور ہندوستان میں یہ مرزا قادیانی کے پیروکار جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور دھن دھناتے پھر رہے ہیں، اور کذابون، یہ جھوٹے ہیں یقیناً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور یقیناً یہ قیامت تک جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، اگر ہم تعداد کو دیکھیں تو یہ حدیث پاک جو یہ ہے کہ ثلاثون کذابون، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ ثلاثین کلہم یزعمون، یہ جو جملے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ہیں، تو اگر ہم اس کی تعداد کو شمار کریں تو یقیناً یہ جو دیہاتوں میں یا اس کے علاوہ علاقوں میں یا اور ملکوں میں یہ جو بدبخت لعنتی ہے، یہ مرزا قادیانی، یہ تو ہندوستانی تھا، یہ لعنتی۔ تو ہم جو ہے پاکستانی اور ہندوستانیوں اور جو جس ملک کے اندر جو بھی علماء جلوہ گر ہیں یا موجود ہیں، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، وہ جو ہے اپنی مسجد اور جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے علماء کو جو ہے انبیاء کا وارث بنایا گیا ہے، یقیناً وہ نبی کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انہیں نبیوں کی وراثت ملی ہے۔ تو جہاں تک ان کی رسائی ہو اور جہاں تک محراب و ممبر ہو، وہ اس سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرک میڈیا ہو، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہاں پر جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات کریں، جیسے علامہ مفتی مبشر شاہ صاحب زیدہ شرفہ نے ہماری اس بات کی طرف توجہ فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ تمام احباب کو جو ہے دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آخر پہ کہ اور حدیث پاک بھی عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور بہت ساری سینکڑوں حدیثیں علماء تو ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں اور جانتے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس نے بھی اس حدیث پاک کو جو ہے الفاظ جدیدہ کے ساتھ انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ تو میں اختصار کے پیش نظر وہ حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسالت و نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ تو یہ بات صحابہ کرام پر گرا گزری، تو اس پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، لیکن المبشرین مبشرات، فقالوا یا رسول اللہ ما المبشرات، قال رؤیا المسلم وہی جزء من اجزاء النبوہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا مبشرات جاری رہیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اور امام بخاری اور مسلم اور انس بن اور حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات بہت ساری حدیثیں مبارکہ جو ہیں یہ موجود ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو ہے رسالت اور نبوت کی دو جداگانہ لفظ ارشاد فرمائے، یعنی حدیث شریف میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے 313 رسول تشریف لائے، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق اور مستدرک الحاکم اور مسند احمد کے مطابق جب ان میں سے صرف 7 جو ہے رسولوں کو پر جو ہے 104 صحائف اور کتابیں آئیں، اسی طرح سیدنا شیش علیہ السلام پر جو ہے 50 صحیفے نازل ہوئے، اور سیدنا ادریس پر جو ہے
30 صحیفے نازل ہوئے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے 10 صحیفے نازل ہوئے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے 10 صحیفے اور 11ویں تورات نازل ہوئی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور سیدنا عیسیٰ پر جو ہے انجیل نازل ہوئی، اور سید السادات سیدنا و مولانا جناب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ تو عام طور پر جو ہے علماء اور صوفیاء کا مختار یہی ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی احکام آتے ہوں مگر وہ تبلیغ پر مامور نہ ہو، تو رسول اسے کہتے ہیں جو تبلیغ پر بھی مامور ہو۔ تو واضح ہو گیا کہ آپ کے بعد نہ کوئی کتابی نبی آنا ہے نہ کوئی بے کتابی نبی آنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں انقطاع کا لفظ آیا ہے جو قادیانیت کو للکار کر کہتا ہے۔ خاتم کا معنی بھی ان کی کسی ہیرو جو ہیرو پھیری کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، مرادی معنی یوں نہیں تو یوں نہیں، وہ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو انہیں ٹال مٹول کرنے سے جو ہے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ اسی طرح سینکڑوں حدیثوں میں محبوب علیہ السلام کے یہ فرمان عالی شان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہم سب کی حاضری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رب ذوالجلال قبول و منظور فرمائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہاتین انگلیوں کا اشارہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث کا اندازہ بالکل جداگانہ نہایت ہی خوبصورت ہے کہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس نے جو ہے اپنی نبوت اور رسالت کو جو ہے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مسئلہ ختم نبوت کو واضح فرمایا، اور پھر یہ حدیث پاک کہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جملے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ محبوب علیہ السلام حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یحمى به الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على عاقبه وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی وفی روایت لیس بعد احد۔ میرے محبوب علیہ السلام کے ذات اقدس نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں ان العاقب قال له انسان مل عاقب قال لا نبی بعدہ۔ محبوب علیہ السلام کے ذات اقدس نے فرمایا عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو کوئی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت منقطع ہو چکی ہے، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، یقیناً بند ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، نبی مصطفیٰ کا فرمان بھی کہتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رب ذوالجلال ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان قادیانیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی ہے۔ یاد رکھیں جو محبوب علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام یا ان کے علاوہ اولیاء کاملین، وہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، جنہیں جو ہے فرعون نے منتخب کیا تھا، تو وہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی ذات اقدس نے ان پر ایسا کرم فرمایا کہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ہم ان قادیانیوں کو کہتے ہیں، ان مرزائیوں کو کہتے ہیں چھوڑ دو
یہ باتیں، آؤ در مصطفیٰ پر محبوب کے محب بن جاؤ، حضور کے حقیقی امتی بن جاؤ، جو خود مرا واش روم میں ہو، جس کی قبر بھی جو ہے وہ گٹر بنی ہوئی ہو، گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہو، اس کی پیروی کر کے تمہیں بھی گندگی ملے گی، تمہیں بھی زمین قبول نہیں کرے گی، تمہیں جی جو ہے بدبختو سوچو، آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ وہ نہ مانیں گے، قیامت میں اگر تو مان گیا، قیامت میں اگر تو مان گیا تو آج وقت ہے کہ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، محبوب کے در دولت پہ آ جاؤ، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مان لو، حضور کو آخری نبی مان لو، حضور کے بتائے ہوئے قرآن و سنت کو جو ہے آخری کتاب مان کر حضور کی سچی اتباع کر لو۔ آج چھوڑ دو، وہ بونڈ کے چکروں میں نہ پڑو، ڈالروں کے چکروں میں نہ پڑو، وہ امدادی جو ہے یہ دنیا کا مال و متاع ہے، نہ تمہارا باپ ساتھ لے کے گیا، نہ تمہارا دادا ساتھ لے کے گیا، نہ وہ قادیانی مرزائی لعنتی ساتھ لے کے گیا، نہ اس کے خلفاء جو تھے وہ درندے قسم کے، نہ وہ ساتھ لے کے کچھ گئے۔ یہ سب کچھ مال و جائیداد جو آج تمہیں یہود و نصارہ سے ایڈ مل رہی ہے، جو اسرائیل سے تمہیں جو ہے ایڈ مل رہی ہے، وہ جو ہے جہاں پہ تم نے اپنے گرجا گھر بنائے ہوئے ہیں، تبلیغوں کا سلسلہ کیا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی ذات اقدس کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اہل سنت و جماعت کے اندر ایسے شعر عظیم پیدا فرما دیے، اور ایسے عظیم مبلغ، ایسے عظیم مفتیان کرام، ایسے عظیم خطیب، ایسے عظیم مدرس، ایسے عظیم مالک کائنات کی ذات اقدس نے علماء شیوخوں کو پیدا فرما دیا جو ختم نبوت اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی ذات اقدس نے ایسے جو ہے علماء کی بات سننے والے عوام اہل سنت کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اور یقیناً علماء کی جو ہے کاوش و کوشش اور شیوخ کی کاوش و کوشش سے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اندر تو خصوصاً جو ہے کسی مرزائی کو جو ہے وہ گرجا گھر یا اس کی عبادت گاہ جو وہ اپنے طرف سے عبادت گاہ سمجھتے ہیں، یا لفظ بھی یہ بولنا بھی ان کے لیے عبادت گاہ یا تھا، تو وہ جو اپنا کہنا یا بننا یا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی ذات اقدس نے خاص کرم ملک پاکستان پہ فرمایا، اور یہ ہمارا عینی حق ہے، ہم قادیانیوں پر لعنت بھیجیں، محراب و منبر پر لعنت بھیجیں، وہ کلخانی کا مجمع ہو، وہ جنازے کا مجمع ہو، وہ عیدوں کا مجمع ہو، وہ گھر میں ہو، وہ فیس بک ہو، وہ یوٹیوب ہو، وہ جناب ٹک ٹاک ہو، یا کسی الیکٹرک میڈیا یا سوشل میڈیا ہو، تو ان پر لعنت بھیجنا ہمارا ایمانی بھی فرض ہے، قانونی بھی فرض ہے، ہمیں نہ قانون روکتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ان علماء، ان شیوخ کی مہربانی ہے جنہوں نے جو ہے یہ ختم نبوت کا بل پاس کروایا، اور انہیں جو ہے قیامت تک جو ہے، اور وطن عزیز کے عین میں یہ بات لکھ دی گئی کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی لعنتی مرتد زندیق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال میرے ٹوٹے پھوٹے یہ الفاظ قرآن و سنت سے مالک کائنات اپنے حبیب کا صدقہ قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے حاجی عبدالقدوس صاحب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، تمام علماء کرام کو اور تمام قراء حضرات اور جتنے بھی عوام اہل سنت یہاں اس لحاظ سے آئے ہیں کہ یہاں پہ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان قریب بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں بھی یہ قادیانیوں کو جو ہے کافر قرار دیا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں ہر ملک میں جو ہے ان کو کافر قرار دیا جائے، خصوصاً یہ جو 57 ممالک ہمارا پاکستان کا کم از کم جو حکمران جو ہے مسلمان جو حکمران ہیں، کم از کم جیسے پاکستان کے حکمرانوں نے یہ قانون لاگو کیا اور جو ہے اس کو اپنے قانون میں شامل کیا، تو ہمارا یہ قانونی اور ایمانی قرآنی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان پر لعنت بھیجیں، اور ہم ان کو دعوتی فکر بھی دیتے ہیں کہ آؤ چھوڑو اس لعنتی کو، آؤ در مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، آؤ در مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، آؤ حقیقی محبوب کے غلام بن جاؤ، دیکھو دنیا بھی تمہاری بہتر ہو جائے گی،
قبر و حشر بھی تمہارا بہتر ہو جائے گا. وگرنہ گستاخ تو گستاخ جو والدین کا گستاخ ہو وہ قبر میں بھی گدھے کی طرح ہن ہناتا ہے. حضرت عوام بن عوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک موجود ہے. آپ فرماتے ہیں نماز عصر آخر پہ وہ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ فرماتے ہیں جب وہ ایک گزر ہوا ہمارا نماز عصر ہم نے ادا کی, قبرستان کے قریب نماز عصر پڑھی, تو جب ہم نے جو ہے نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں قبرستان قریب تھا تو قبر پھٹی. ان شقا عنہ القبر, کہ قبر سے ایک جو ہے آدمی باہر نکلا. فراسہ رأس حمار وجسدہ جسد انسان, تو اس کا جو سر تھا وہ تو انسانوں کی طرح تھا لیکن باقی جسم جو تھا وہ گدھے کی طرح تھا. تو فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو وہ فنح کا ثلاثن, وہ 3 بار جو ہن ہنایا, ہینگنے لگا جیسے وہ ہینگتا ہے گدھا, تو وہ ہن ہنایا. تو پھر وہ فرماتے ہیں ہن ہنانے کے بعد پھر قبر اس کی بند ہو گئی. تو ہم نے پوچھا یہ کون ہے, یہ کس کی قبر ہے؟ تو بتایا گیا ایک بڑھیا موجود تھی جو اس نے بتایا یہ بدبخت, یہ لعنتی میرا بیٹا ہے, یہ شراب کا عادی تھا, شراب پیتا تھا اور شراب کی بوتل لاتا تھا, گھر میں آتا تھا, مجھے کہتا تھا اماں مجھے گوشت بنا کے دے. شراب بھی پیتا تھا, میں کہتی تھی اسے یا بنیا اتق اللہ, اے میرے بیٹے ڈر, خوف کر خدا سے, مت کر یہ فعل اور شراب نوشی سے رک جا. لیکن وہ کیا آگے سے کہتا تھا, ماں کو کہتا تھا تو ایسے ہے جیسے گدی ہن ہناتی ہے, جیسے گدی ہن ہناتی ہے, تو ایسی ہے. وہ ایسے جملے بولتا تھا. میں کہتا ہوں کہ ایک اگر شرابی ہو وہ والدہ کو گدھی کی طرح کہے, ان ہنانے کی بات کہے, جب وہ مرے شراب کی حالت میں تو قبر اس کی روزانے کی بنیاد پر پھٹے اور پھر راسہ حمار وجسدہ جسد انسان فنحک ثلاث نحقات, روزانے کی بنیاد پر جو ہے وہ ہن ہنائے گدھے کی طرح. ارے قادیانیو, ارے مرزائیو, تمہارا حشر بھی اس طرح ہوگا, اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا. تمہیں زمین بھی قبول نہیں کرے گی, آسمان بھی قبول نہیں کرے گا. تو آج سوچ لو, آج وقت ہے سوچ لو, آج وقت ہے سوچ لو. در مصطفیٰ پہ آ جاؤ, محبوب کو آخری نبی مان لو, محبوب کو آخری نبی مان لو, محبوب مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلو, قرآن و سنت کو مان لو, حضور کو آخری نبی مان لو. تمہاری دنیا بھی سبر جائے گی, آخرت بھی سبر جائے گی. اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ چند جملے بولنے قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبیین. جی ماشاءاللہ الحمدللہ, بہت خوب خطاب فرمایا ہے, اور قادیانی مربی صاحب بھی آ گئے ہیں. جی سبب فائدہ بولیے. اتنی لمبی تقریر پہلے تو کرنے مجھے کا. یہ بتاؤ کہ اثر تم تو لوگوں ہوتا کو نہیں کوئی ہے. تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اب عادت گاؤں میں دیکھ لو کیا تم ڈانس ہو رہا لوگوں ہے کو کہ کوئی یہ تمیز نام کی مسجد ہے کوئی کہ چیز نہیں ہے جس سب سے کہ بڑھ کے ایک عالم دین بات کر رہے ہیں, سب قرآن سے اور بڑھ کے حدیث سنا رہے ہیں, اور تم بیچ میں آ کے بک بک شروع کر دیا تم نے. تمیز نام کی چیز نہیں ہے تم میں. اچھا, یہاں پر تم اب آ ہی گئے ہو تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. ابھی علامہ صاحب نے ایک حدیث سوال سنائی میں ہے, نے کرنا ہے, حضور سوال میں نبی نے عالم کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد سنو, فرمایا عمارت نبوت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. حضور نے فرمایا کہ وہ آخری جو اینٹ ہے وہ میں ہوں, اللبنۃ الاخیرہ, وہ آخری اینٹ میں ہوں. جبکہ تمہارا مرزا قادیانی چوڑا جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں. تم لوگ تو عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہو, حضرت عیسیٰ کا, ہاں سنو, اور تم لوگوں نے یہ رسول حوالہ اللہ دیکھو, صلی اللہ علیہ حوالہ دیکھو وسلم ذرا تعلق ہی خاموشی نہیں سے. ہے. بک گستاخ بک نہیں رسول ہو کرنی, تم تو, بک بک نہیں کرنی. روحانی گستاخ رسول ہو خزائن, تم لوگ تو. اوے سنتے صحیح نا, خاموشی سے سن. نہیں یہ کیسے روحانی خزائن جلد 16 در صفحہ مصطفیٰ کی طرف 177 کے آئی ہو اوپر تم مرزا لوگ. قادیانی کہتا ہے وَكَانَ خَالِيًا مَوْضِعُ اللَّبَنَةٍ, وہ کہتا ہے اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. اس کو چھوڑو, میری اگلے بات صفحے سنو کے ذرا. اوپر وہ کہتا ہے, سن چپ کر کے سن ذرا خاموشی سے, فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتِمَّ الْبِنَاءَ وَيُكْمِلُ الْبِنَاءَ اس سے کوئی بات بِاللَّبَنَةِ الْأَخِيرَةِ فَأَنَا تِلْكَ اللَّبَنَةُ.
कुरान मिर्जा कादियानी कहता है कि वो आखिरी ईंट मैं हूं। बस खुदा ने इरादा फरमाया कि इस पेशगोई को पूरा करे और आखिरी ईंट के साथ बस करो बिना पानी को पियो, पानी। कमाल तक पहुंचा दे। बस मैं वही आखिरी ईंट हूं। ये देखो, अब बताओ मुझे, क्या तुम मिर्जा कादियानी को खातमुन नबीयीन समझते हो? बताओ। पहली बात सुनो मेरी, तुम लोगों का कुरान और हदीस से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? मिर्जा कादियानी बात नहीं, सुनो ना, तुम्हारा हिम्मत तो इस करो ना, चूड़े की किताबों से तो हिम्मत वास्ता तो है करो ना, ना, हिम्मत इसी करो। चूड़े की किताबों से तो बात वास्ता है ना, कुरान हदीस से तो चलो कोई बात वास्ता तो सुनो नहीं। ना, बताओ, तुम मिर्जा ये कादियानी काने को आखिरी नबी समझते हो, खातमुन नबीयीन समझते हो? बताओ। भाई इसका माइक कोई ना म्यूट करे, माइक इसका बात कोई नहीं म्यूट करेगा। चल बोल ना, पहले तो बीच में बक बक कर रहा था। हाँ, बात सुनो। पहली बात है कि ये जो अंदाजे बयां है ना, मिर्जे कादियानी काने बात को सुन लो, खातमुन नबीयीन हिम्मत मानते हो रखो कि ना, नहीं? वो तो कहते हैं मैं खातमुन हिम्मत नबीयीन रखो, हूं, मैं आखिरी ईंट पानी हूं पियो, नबूवत की पानी इमारत की। पियो और मुफ्तरी पानी पियो, माँ पानी पियो। जुबान को हलीमी और शाइस्तगी होनी चाहिए, ठीक है? दरे मुस्तफ़ा के पास आ जाओ, ये वो मिर्जे कर लो। काने को, मिर्जे अल्हम्दुलिल्लाह, काने कज़ाब को, हरामी अल्हम्दुलिल्लाह। को, बात अकल सुनो, में वो खुद हरामी अगर साबित हो गया है। अगर उस बात हरामी सुनो, को तुम खातमुन नबीयीन मानते हो ये कि नहीं? अल्फाज है। बताओ। अगर मैं तुम्हारे बरेलवी के ऊपर बात करूं, मगर मैं नहीं नहीं, करूंगा, मैं तो दलील से बात बात करता हूँ, मैं भी दलाइल के जरिए मिर्जे कादियानी को तुम्हारे मैंने हरामी साबित कर तुम्हारे दिया। तुम्हारे 7 बरेलवी के पास दलाइल मेरे मैं दे चुका हूँ, 7 वीडियोस मेरी आ चुकी हैं। म्यूट नहीं इस करो ना, हरामी को तुम खातमुन नबीयीन मानते हो या इनकार करते हो? बताओ, जल्दी बताओ। म्यूट नहीं करो। देखो बात सुनो, बात इस तरह है वो कि तुम कहता लोग है कि फाना तिल कल लबाना, वो आखिरी ईंट तो मैं हूं, नहीं हिम्मत। बस मैं वही ईंट हूं। हाँ, मैंने सुनी, बताओ, बात इसका सुनो जवाब मेरी, दो। मेरा जवाब लो ना। बात सुनो, हाँ, बात इस तरह है कि तुम लोगों का ताल्लुक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तुम्हारा खातम और चल, तुम्हारा तो उस काने से हरामी से है कि नहीं? नबी से हजरत ईसा तुम्हारा तो है ना ताल्लुक। ठीक है? जैसे बता जरा इस बात हरामी के सुनो बारे ना, में। और वो बात तो हरामी सुनो, कह रहा है कि मैं वो आखिरी ईंट हूं, मैं मुफ्तरी खातमुन बात नबी, सुनो, खातमुन मुफ्तरी अंबिया हूं। पादरी, बात बदमाशा, बात सुनो। बात ये है कि जबान के अंदर शाइस्तगी पैदा करो। ये रसूल शाइस्तगी तो तुम्हारे उस बात हरामी सुनो ने ना, नहीं पैदा बात सुनो, की। बात सुनो, बात सुनो, हमें तुम घबराओ बताओगे नहीं। अब शाइस्तगी। देखो अपनी हमें इबादत तुम गाहों में देखो सिखाओगे जाके, शाइस्तगियां। वो तो पहले गाली हिम्मत नहीं निकाला है। करता था अपने नाम मानने वालों को, और बाद में वो बात करता था। तुम अच्छा नहीं, शाइस्तगियां हमें सीधी तरह बात नहीं सिखाओगे? सुनोगे। हाँ, तुम सीधी तरह शाइस्तगियां बात नहीं सुनोगे। सिखाओगे। बात हाँ, सुनो, ये देख, जैसे ये देख, जैसे यहूदियों का ये यहूदी देख, जो थे अपने एलिया का हमारी इंतजार कर फतह रहे का हैं, कायल नहीं होगा तुम तो लोग साफ अपने समझा हजरत ईसा जाएगा का इंतजार कर रहे इसको हो। वलादुल अब तो हराम फड्डा बनने पड़ का गया, शौक क्या है, करोगे? और हलाल ज्यादा नहीं। क्या दुश्मन फड्डा पड़ हमारे गया, क्या बियाबानों करोगे? के खंजीर हो गए और उनकी औरतें बात कुत्तों से सुन बढ़ ना, गई। तू शाइस्तगी सिखाएगा मुझे? बात सुन, हाँ बात जी, सुनो। इस तुम्हारे हरामी ऊपर को से शाइस्तगी नहीं किसने तुम्हारे ऊपर सिखानी से है? लौंडेबाजी का केस खत्म हुआ कि नहीं, ये बताओ पहले। हाँ हाँ, चलो पहले तो ये बताना, तुम फिर ना, मिर्जे कादियानी की तुम जो लोंडेबाजी की भी बात करता हूँ। सीधे रास्ते पे नहीं आओगे। ये तुम्हें बाद में हैं? बताता हूँ कि मिर्जा कादियानी अभी अभी वो दिहाड़ी के अंदर अभी वो कितनी दफा इतनी तकरीर की करवाता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो तुम्हारी नापाक जुबान से क्यों अल्फाज ये निकलते हो, और दूसरे गालियां दे रहे हो। शर्म करो, हया करो थोड़ा सा। हमें सिखा रहे हो, हमें सिखा रहे हो ये चीजें। अच्छा, तुम जवाब लोगों की देना सीखनी फिर। अब चाहिए इनसे, क्या हुआ? बोलती ठीक है बंद ना? हो गई? तुम लोगों को चीज सीखनी चाहिए। हमारी फतह का कायल आखिरी नहीं होगा जमाने तो की साफ जो समझा सी जाएगा कि इसको वलादुल आखिरी हराम बनने जमाने का शौक की है और हलाल ज्यादा नहीं। आसमान के मिर्जे नीचे, कादियानी की बात सुनो पहली ना, बीवी हुरमत बीबी ने भी मिर्जे आसमान के कादियानी की नीचे फतह की कायल जो नहीं थी। उसके पहले बीवी के 2 बच्चे सुल्तान और फजल, वो भी मिर्जे कादियानी की फतह के कायल नहीं थे। बता, वो भी वलदुल हराम थे कि नहीं? अच्छा बात हरामी सुनो, थे कि नहीं? चलो बता। ठीक है, सुनो। वो बता अब ना, बरेलवी का एक क्या मैं ठीक है? निकालता हूँ मैं, जवाब दे, बरेलवी का जवाब देना। बरेलवी का मिर्जा तो हवाला आ कहता रहा है, है कि हवाला हमारी बरेलवी फतह का, का जो कायल नहीं होगा वो हरामी होगा। बरेलवी का हवाला मिर्जे आ रहा है, कादियानी बरेलवी की का। पहली सुनो बीवी और उसके 2 सुनो बच्चे मिर्जे सुनो, की फतह के कायल बरेलवी नहीं का थे। हवाला आ रहा है।
इसी वजह से मिर्जे कादियानी ने उसको बरेलवी कहता तलाक दे दी है थी, बुढ़ापे के अंदर उसको तलाक दे दी थी। बता जरा, जवाब दे, आला वो हरामी थे कि नहीं? आला हजरत नहीं कहना, घटिया हाँ। हजरत कहना है, ठीक है? दुश्मन हमारे बियाबानों के सुनो, खंजीर हो गए बेशर्म हो तुम और लोग, उनकी औरतें कुत्तियों से हैं? बढ़ गई हैं। बेशर्म लोग हो तुम, बता बात तो सुनो ना, बता ना। बात मिर्जा ही सुन लो। कादियानी का पोता रफी जो था वो भी मिर्जा कादियानी को नहीं मानता था। हाँ बता, वो भी हरामी था बोली कि जाओ, नहीं, बोली खंजीर जाओ, था कि मुखमोदी। नहीं, और उसकी औरतें कुत्तियों से बोली बढ़ के जाओ। थी कि नहीं? बता जरा, अब बता ना, पहले जवाब अपना देना। बताओ, तुम्हारा केस खत्म हुआ कि नहीं? नहीं, मेरा तो खत्म हो गया, ये मिर्जे का जो केस शुरू हो गया इसका जवाब दे। नहीं तो मदरसों के दंडियां अंदर ये निकाल करते हो, अब। मदरसों के अंदर ये दंडियां हरकतें निकाल। करते हो, अब मदरसों तुम्हें में मैं ये जवाब हरकतें देने करते लगा हो और हूँ। बाद में वो कहते हो जो कि क्या नाम अभी है, हम तुमने मुसलमान बच्चेबाजी हैं। की बात की है ना, उसका हैं? जवाब देना। हूँ ठंडे दिल ना बताओ। सुनी, ऐसे रुकी जरा, सुनो ना, हैं? जाना नहीं हो मेरा पुत्र, इतनी इतनी जाना नहीं। बड़ी जोन सी हैं वो इस्लामी तकरीरें कर रहे हो, कुर्बानी के अंदर हैं? कोई काजी यार कोई मोहम्मद मुफ्ती क्या बैठा कहते हुआ हैं, है, सुन कोई जरा, बैठा चुप हुआ करके है, सुन। या सब ड्रामेबाजियां कहता तुम है लोगों की, जैसा कि हजरत हैं? मसीह मुतरला शलवार ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया मिर्जा कादियानी औरत बन गया और यल्लाश खुदा ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। ऐवे है पिठ मरवांदा रही तेरा मसीह। ओए ऐवे होए, ओए गांडू सी है तुहाडा मसीह, ओए गांडू सी, ये तुम्हारी जुबान ओए गांड मरवांदा रे अपने- है। हाँ, आगे अपने उसको आप को- शर्म आ गई है कादी यार मोहम्मद को। वो कहता है समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है, अब समझने वाले के लिए इशारा काफी है। हाँ, मुफ्ती बात सुनो, अब बता जरा कि मौलवी मुफ्ती को तू ये लफ्ज बोलेगा या कि मसीह को बोलेगा? बता जरा, है? म्यूट नहीं करो ना, म्यूट नहीं करो। देखो हाँ, बात, बता जरा जल्दी, इस गांडू के बारे में बता। हाँ, चल ना, शुरू हो जा। ये आप नहीं म्यूट क्यों कर रहे हो ना, म्यूट नहीं करो ना यार, देखो, म्यूट ना करियो भाई। अभी- ए हुन मिर्जे का अभी- दियानी दा पछवाड़ा मैं खोलन लगा वा। देखो पछवाड़ा खोलने देखो लगे भाई। अभी तुम्हारा मुफ्ती नहीं, हुन जो सा मिर्जे ये दा बातें पछवाड़ा करके खोल गया भाई। है, ए हुन इतनी मुरब्बी बड़ी जड़ा इस बातें पछवाड़े करके नु बंद तुम्हारे करेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें कि अपनी गंदी जुबान से रसूल शर्म करीम सल्लल्लाहु ओनू अलैहि आनी वसल्लम चाहिए नाम ले थी कि रहे मैनू हो और ऊपर ये कर रहे पिठ मिर्जा का दियानी मरवांदा रहा कि मैं, हैं? हैं? तो हवाला तेरे सामने बरेलवी के मौजूद है, हवाले चाहिए, बरेलवी हवाला तेरे के सामने मौजूद है। ये बरेलवी वो के हवाले कादी दूं यार मैं। मोहम्मद है जो मिर्जे कादियानी को शराब पिलाता था, बड़े हाँ, बेशर्म लोग हो टानक तुम वाइन लोग के यार, डाले हैं? लाके देता था। बेड़ा गर्क, इस्लाम का हाँ, बेड़ा बेड़ा गर्क करके गर्क, रखती है बदबख्तो। हाँ, बेड़ा गर्क। हाँ। अच्छा, ये अगे जरा टोरना मेरे नाल जरा, टिक टोर टॉक के जरा, ऊपर देख लो, टोर तुम्हारी जरा, माएं थोड़ा बहनें टोर। गंदी कैसे नाच नाच के पैसे किताब का कमा नाम है रही हैं। उनको मिरकातुल उनको तो यकीन। हकीम नूरे के मदरसे की बातें सुन जरा। हकीम नूरे अगर के तबलीग- मदरसे का लड़का एक खूबसूरत लड़के के ऊपर आशिक हो गया, एक हसीन लड़के पर आशिक हो गया। उसने बताया कि मेरा पढ़ाई के अंदर दिल कोई नहीं लगता। तो उस्ताद जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तेरा दिल नहीं लगता तो क्या वजह है? तो कहने लगा कि मैं एक हसीनो जमील लड़के के ऊपर आशिक हो गया हूं। उस्ताद जी ने उसकी उंगल पकड़ के उस लड़के के पास ले गया और उस लड़के को जाके कहने लगा कि ये तेरे ऊपर आशिक हो गया है और तेरे साथ गेम करना चाहता है। तो जब वो लड़का मान गया कि ठीक है मैं गेम करवा लूंगा, तो उस्ताद जी कहने लगे सुनिए, जो शख्स लिल्ला फिल्ला काम करता है खुदा ताला उसमें जरूर बरकत देता है। और तुसी ते पिठा मरवाओ, है गांडा मरवाओ, मदरसे ਉਹਦੇ में ਵਿੱਚ ये ਵੀ बातें ਬਰਕਤ करते हैं, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈ बेशर्म ਜਾਂਦੀ इंसान। ਏ ਲੀਲਾ ਫਿੱਲਾ। मदरसे के अंदर ऐसी बातें हाँ, करते हो, मदरसा लानत अल्लाह किदा की पड़ गई सी? तुम लोगों पर। हकीम नूरे दा मदरसा देखो सी। देखो जैसे ओए तरीके मदरसा मेरा दहशतगर्दी नहीं ओए, की जो पकड़ है इस ओए वक्त तुम कादियानिया लोगों दा की आनी मदरसा है। है, ਤੁਹਾਡਾ मदरसा है। इतनी बद जुबानी अच्छा अच्छी चल नहीं लगे है, टोर, थोड़ा जा अल्लाह का टोर। कहर ना तोलो, ऐ वेख समझे ना। सीरतुल महदी है, ओए सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल सफा 147। हजरत मौलवी साहब खलीफा अव्वल के बाद शिगिर्दों के मुतल्लक बदकारी का शुबा हुआ कि वो आपस च पिठ मार दे मरवांदे ने। हाँ भाई, हाँ भाई, ओए बच्चे बाजो, और तुहाडे मदरसियां दे विच बच्चेबाजी हुंदी? ओए मुरब्बी तू भी दस तू किन्नी वारी मरवाई है?
ओए दस ओए। हाँ, बोलती बंद हो गई है। अगे टोर जरा, थोड़ा जा अगे टोर। किताब का नाम है खुतबाते नूर, हकीम नूरुद्दीन के खुतबात। सफा है 311। यार मैं कैमरा थोड़ा जा हाथ च फड़ना। अच्छा सुन जरा, 311। झलक से नफरत। झलक पुत्र कहते नहीं मुठ मारन नू। मास्टरबेशन, हैंड प्रैक्टिस है, मुश्त जनी। सुन जरा मदरसे दियां करतूतां, अपने मदरसे दियां करतूतां सुन। ओए मेरे सामने एक मरतबा एक तालबे इलम ने झलक लगाया, मुठ मारदा सी पिया अपने उस्ताद दे सामने। तंबी ला के उन्हें मुठ मारनी शुरू कर दी। ते किस वक्त मुठ मारिया सी? खाना खांदे होया। उस्ताद खाना खा रहा तो मुठ मार रहा है। हाँ, मुझे मतली हुई हो गई। इसके ये तो बाद मुझे इसके बता रहे साथ हो, मैंने ऐसे ही रोटी करतूता नहीं खाना है। भी छोड़ दिया। और इस तरह पर अल्लाह ताला ने इस बला से जो आम है मुझे नफरत दिलाई। पहले हकीम नूरा भी मुठ मारदा हुंदा सी ते ओह आंदा है मैं जिदन ए गल वेखी ना ते फिर मैनू नफरत आ गई कि आइंदा तो मैं मुठ नहीं मारनी करनी। ओए ए कम करदे हो हैं? और तुसी अपने मदरसे इंज दे कम करो। खूबसूरत कादियानी बच्चियां दियां तुसी पिट्ठा मारो ते तुसी गल्लां सानू करो। और बच्चे बाजो अगे टुर, थोड़ा जा अगे टुर। किताब दा नाम ही सीरतुल महदी, हिस्सा दोम, सफा 335 ते 336। ए वाकया लिखिया ही, ए तुहाडी हदीसां दी किताब है ना, ए तेरी हदीस नंबर 363 पढ़ के वेख। ए ओही काजी यार मोहम्मद है जिदा मैं अजे उन्हें हवाला वहाया है, इस्लामी कुर्बानी। एनू बच्चेबाजी की आदत पै गई। एनू फिर बाद चू बच्चेबाजी की जो आदत पै गई ते एनू जामिया अहमदिया दे विच मिर्जे कादियानी ने कहा कि एनू टीचर ला लो। ए बहुत बच्चियां दी बड़ी बेहतरीन तरीके नाल मारदा है। हाँ, ते फिर एदे कोल मिर्जे कादियानी ने अपने पुत्र बशीरुद्दीन महमूद नू पढ़न वास्ते भेजिया। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੋਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੋ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੀ ਬੱਚੇਬਾਜ਼? ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ, ਅੱਗੇ ਟੁਰ। ਐ ਵੇ ਤਾਰੀਖੇ ਅਹਮਦੀਅਤ ਜਿਲਦ ਚਹਾਰਮ ਤੇ ਸਫਾ 32। ਇਹ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਲਿਖੀ ਏ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ। ए वे 8वें नंबर ते जरा उस्ताद ही ना काजी यार मोहम्मद साहब पलेडर ही। ए वे ए जड़ी इस्लामी कुर्बानी दा मैं हवाला दिता सी अजे हुण, ए भी ओही पलेडर है। ए काजी यार मोहम्मद साहब पलेडर, ए इस्लामी कुर्बानी, ए काजी यार मोहम्मद पलेडर जड़ा लिखदा है सफा 12 ते कि मिर्जा कादियानी गांड मरवांदा हुंदा सी। ओ मुरब्बी बोलदा नहीं हूं। हाँ, अगे टुर जरा, थोड़ा जा मेरे नाल होर टुर। सीरतुल महदिया सफा 784, हिस्सा सोम ते एक होर हवाला ही हिस्सा सोम सफा 781। ए पढ़ के वे होए। अब मिर्जा कादियानी दे पछवाड़े दे विच उंगलां दिंदा हुंदा सी काजी यार मोहम्मद। मिर्जा कादियानी जदों सजदा करदा सी पिछू जाके उंगल दे दिंदा हुंदा सी। हाँ, बोल माइक पट मुरबिया, और पिट्ठा मरवाओ तुसी ते गल्लां करो पास तुसी कर लो ना, सानू। कुछ शुरू होता हुआ हाँ, तुहाडा ना मसीह बकवास भी है। बोंडू सी। गले। ओए गांडू साजे, मैं आज उन्होंने बोंडू ते गांडू साबित कर दिता ही दलाइल दे नाल। अपनी हाँ, चल ये गल कर, मदरसे में सिखाते गल हैं। कर मेरे नाल, गल अल्लाह कर, की लानत, अल्लाह गल की कर, गल कर, लानत गल पड़ कर। रही है। रजूलियत गल की सुनना ताकत का इजहार तू कितनी बारी सुन करवाया लेना, है? अपने मसीह बात दी सुनो। सुन्नत ते अमल कितनी बारी करवाया ही? आजो आजो जरा नादर के पास और चलते हैं। दस फिर आजो। नादर दिया पुत्रा, हिम्मत है? नादर दी तू मारना है, वो तेरी मारदा है। हाँ, दोवें एक दूजे नाल रजूलियत दी ताकत का इजहार करते हो। मैनू जवाब दे, और ये तुहाडा तुम्हारा मसीह बोंडू मजहब है। ऐसी कि नहीं? इन्ना लिल्लाहि व बोंडू इन्ना इलैहि मसीह सी राजिऊन। तुहाडा।
ਉਹ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ये मजहब है तुम ਓਏ लोगों का ਐਵੇਂ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬ इन्ना ਦੀਆਂ लिल्लाहि व इन्ना ਗੱਲ इलैहि ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ इतनी बदजुबानी अच्छी नहीं ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ खुदा ਹੋਇਆ दे ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ खुदा दी ਮੂਤਰ पकड़ ਲੈ तो बाद जिस ਸ਼ਲਵਾਰ तहरीके दहशत गर्दी दी ਥੋੜੀ पकड़ है ਜਿਹੀ ना ਪਿੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਵਾ ਲਈ तेरी भी पकड़ हो जानी है याद ਪਿੱਠ रखी ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚ ਖੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਛਵਾੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 246 हकीकतुल वही निशान 85 एक मर्तबा मैंने पिठ मरवाई तो सख्त बीमार हो गया और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है हाँ उन्हें तेरा कपल आ रही और निकल है बाहर और निकल तेरी ऐसी दी तैसी है और तुहाडा अज मसीह ਦਾ ਪਛਵਾੜਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਓਏ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਾਂਡੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਓਏ ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਮਰਬੀਓ ਬਾਹਰ ਓਏ ਓਏ ਬੋਲ ਹੈ ਕੱਪ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਓਏ बैग गया रिपोर्ट मारेगा बैग गया रिपोर्ट मारेगा ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਇਹ ਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਅੰਨੀ ਦੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲਿਆ ਵੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਛਵਾੜਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਾ ਛੜਿਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਯਕੀਨ ਯਾਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੇ ਤਬਾਈ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਓ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम ਓਏ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ नहीं वो एक और रिक्वेस्ट डाल रहा जी कौन आए जी कौन सलाम ले ये मुहफ़्फ़ज़ साहब जनाब मान मदीने के केले खाने के लिए होते हैं कि देने के लिए होते हैं ओए जनाब मान जमील चुप करके इधर आ जमील बंदे दा पुत्र बनी ओए इस टाइम बरार दे उत्ते कोई भी जनानी है ने कुड़ियां है ने पीछे हो जाओ भाई जनाब मान पीछे हो जाओ भाई पीछे हो जाओ कोई कुड़ी ना रवे जनाब मान और बंदे दा पुत्र बन जरा तेन मान चल तेन मैं दसना जमील मुरब्बी दी औकात मैं महान लगा हां है ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੂਜ਼ੂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ और बड़ी खतरनाक गुफ्तगू मैं अगे करन लगा वां कादियानी मुरब्बी लई कवान ने ऐसे कादियानी मुरब्बी जमील दे नाल ओदी गुफ्तगू होई ओ जरा सुनियो ओ मैं सुनाना चाहना ए सुनो जरा ते मैं फिर कहना पे जिन्हां दे वुजू टुटन दा खदशा है पिछे हो जाओ कुड़ियां मुंडे जेडे छोटे ने 18 साल तो घट ने ओ भी पिछे हो जाओ हुन अग्गू गुफ्तगू नहीं सुननी डिस्क्लेमर मैं पहले चला रहे हैं सुनो भाई यहाँ पैना भी चलिए जान सुनो भाई सुनो सुनिए अजय ओ भाई जिसने मेरे से बात की है मैंने उसको उसकी बात जमील कादियानी मुरब्बी नु कहन लगा जे लई कमान सुनिए अजय चुप कर जमील साहब मैं आपको इतना बेवकूफ समझता नहीं लेकिन आप जमील साहब बेवकूफी का मुजाहरा कर रहे हैं रुक जा यार भाई जमील साहब पहला लफ्ज उन्हें बोले जमील साहब सुनिए अजय जमील साहब मैं आपको इतना बेवकूफ समझता नहीं लेकिन आप कुछ ज्यादा ही बेवकूफी का मुजाहरा कर रहे हैं और भाई जिसने मेरे से बात की है मैंने उसको उसकी बात के हिसाब से जवाब दिया है या तो आप बात पूरी पता कर लें कि बात है क्या तो फिर आप इधर उथल दे लें बात का आपको पता कोई नहीं है सारी अहमदियों को दी है तो फिर दी है भैन दी फुदी च वड़न यार सारे अहमदी खलो के ना दी मां दे मैं फुदे च वड़ जावां ओ भाई अहमदी एक हो या दो जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की है मैंने वापस उसको उसी अंदाज से जवाब दिया है बात खत्म आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़े जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं उसको गालियां दूं या सारी जमात को गालियां दूं
उसको पकड़े ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭੈਣ ਹੀ ਕਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ठीक है ना ओ भाई तुम उसको पकड़ नहीं रहे मेरी बोंडे जाके उंगल देने लग पे कि मैं गाल कड्डी फिर मैं कहा मेरा लुੱਲ ਪੁੱਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਖੁੱਦੇ ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਭੈਣ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਹੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੈਣ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਹੀ ਇੱਕੋ WhatsApp ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ खुश रहे ने सारे इधर आ जर्मनी मेरे को चल तेरे मैं कैनेडा लेके जावांगा भैन यक सारियां भैन चो गश्तियां युहान डईयां सिखां कोल भैन चोदो गल्लां मारदे आ ओ भाई तुम मेरे पे सवाल उठाओगे तो मैं तुम्हारी भैन दे फुद्दे च वड़ जावांगा जिस तरह बात करोगे उसी तरह बात करूंगा उसने मेरे से जिस तरह बात की है मैंने उसको सेम टू सेम उसी तरह जवाब दिया बात खत्म ठीक है ना अब ये तुम मुझसे पूछो कि उसने क्यों इस तरह बात की है कि मुझे सबको गाली देनी पड़ी पूछो ना उसको जाके भाई करंट नु जाके उंगल छेड़ी है उन्हों लाई है तो फिर करंट ते पैना ना अगों ठीक है ना भाई नहीं इतनी हिम्मत बात सुनने की तो करते क्यों हो मेरे हिम्मत है सुनने की मैं कर भी लेता हूं तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्यों करते हो क्यों उसने बार बार मुसलसल उसने बार बार बदतमीजी की ठीक है ना मैंने मजबूर होके फिर जवाब दिया मेरे लोलों नहीं ठंड यार ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਯੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ अच्छा जी लईक वान साहब अभी बम्बास्टिक कादियानी मुरब्बी यानी उर्फ जमील मुरब्बी साहब उनकी वाइफ को उनकी जोजा माजिदा को क्या फरमा रहे हैं तो से सुनिएगा ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਹਿਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲੱਥੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਮੁਰੱਬੀ ਵੀ ਲਵਾ ਬੈਠਾ ਜੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬਈ ਜਮੀਲ ਵਾਨ ਉਹ ਜਮੀਲ ਮੁਰੱਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਓਏ ਲਈਕ ਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਆ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਈਕ ਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਲਈਕ ਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਉੱਚਤ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਦਰਸਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਰਬਵਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਬਵਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੋ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਸਿੰਗ ਕਰਵਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੱਛਾ ਪਹਿਨਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਸਾਂਭੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੰਡਿਆਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੋ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਂਭੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਓ ਮਦਰਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਆਇਆ ਲਈ ਕਮਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਗਲਾ ਕੱਢੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਤਾਜਦਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਮਾਨ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਲਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਲਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਚੜਾਈ ਆਏ ਮੁਰੱਬੀ ਲਈ ਕਮਾਨ ਆਇਆ ਹੀ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੋਂਡੂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਬੋਂਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਂਡੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਕੀ
और जमील तेरी और नबी पाक की सुन्नत पे थे मिर्जा साहब, नबी ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ जमील तेरी पाक की सुन्नत जो गश्ती मां दे बच्चा मुंह बंद कर तेरी भैन होई जावा भैन चोद दा पुत्रा ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਦੀਆਂ ਦੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਘਸੀਟੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਾਦੀਆਨ ਨੇ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਚੂੜੇ ਦੀ ਨਸਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੂੜਾ ਸੀ ਚੂੜਾ ਵਗੈਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਅਲਮਰੂਫ ਘਸੀਟੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ चाचा इसके कमेंट ब्लॉक करे नीचे कमेंट ब्लॉक करे सारा ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤੰਬੀ ਲਾਓ ਮਿਰਜ਼ੇ जी मिर्जा कादियानी चूड़ा सी मिर्जा कादियानी चूड़ा सी इसदा जेड़ा गुलाम मुर्तजा नाम निहाद पिओ है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲੌਂਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਹਨੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਮਦੀਨਾ ਇਹਦੀ ਠੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਚ ਪਾਓ ਗੱਡੀ, ਪਹਿਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨੀ, ਚੌਥੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਚੌਥੇ ਜੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਥੱਲੇ ਬੋਲ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਚ, ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਓ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਭਰਵਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਜਮੀਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੂਢੀ ਦੀ ਭਜਵਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਂਡੂ ਹੋਏ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਹਰਾਮੀ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਅਲਮਰੂਫ ਘਸੀਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿੱਥਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਏ, ਨਾਰਾਵਾਨ ਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਜਦ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੁੰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਬੁੰਡ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। मिर्जे कादियानी ने ये लाश को बुंड मरवाई, मिर्जे कादियानी दी बुढ़ी ने नूरे को मरवाई और नच्छो बांदरी ने नूरे को मरवा ली। नूरे को मरवा ली। नूरे नूं कहंदी है